یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ علی بھائی کے بعد کیا بنے گا، علی بھائی کے بعد کیا بننا ہے میرے بھائی، یہ ان کو فکر ہوتی ہے جنہوں نے لوگوں کو بابوں سے، مزاروں سے، مدرسوں سے جوڑا ہوتا ہے۔ جو شخص آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہا ہے، تو جس دن کتابیں مریں گی نا، اس دن علی بھائی کی دعوت مرے گی، اور کتابیں انشاءاللہ قیامت تک نہیں مرنی۔ آج تک تو نہیں نہ مری، قرآن تو نہیں مرا نا، بخاری مسلم تو نہیں مری نا، تو علی بھائی نے جو دعوت حق بلند کی ہے، یہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے تو جوڑا ہی نہیں، آپ کو ڈائریکٹ کہا کہ یہ بخاری پڑھو 2812، تم مسلم پڑھو 240، ٹھیک ہے؟ تو جو کتابوں سے جوڑ رہا ہے اسے تو خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگوں کو ٹینشن پڑی ہے جی یوٹیوب چینل کا کیا بننا ہے میرے بھائی، یوٹیوب کا ایک چینل ہے میرے بھائی، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیچاروں کا ایک چینل تھا نا، ہمارے تو اس ٹائم 25,000 کے قریب چینلز ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹس کے، چھوٹے چھوٹے ملائے تو بڑے چینل درجنوں میں، جو میں جانتا بھی نہیں کن کن لوگوں نے بنائے ہوئے، ویڈیوز سب کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ میری زندگی یا میرے اس چینل کے بھی رہنے یا رہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے 5 میجر سٹیز کے اندر ہم نے اس کی ہارڈ ڈسک کے اندر ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آرکائیو کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، لہذا آپ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ میں نے اکثر آپ لوگوں کو بتایا نا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کے فضل سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ دعوت کا کام کس سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ، اللہ کی تائید کے ساتھ، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ چل رہا ہے۔ جس دعوت کا آغاز لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہو، اسم اعظم سے، اللہ کو سپرد کر کے اپنے سارے معاملات کو، وہاں کون کیا رکھنا ڈال سکتا ہے؟ آپ بے فکر رہیں۔ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے، یہ سب امام مہدی کی فوج تیار ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو جب امام محمد مہدی آئیں گے نا، ان کے ساتھی جب یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور ان تک یہ بات پہنچے گی کہ بیج کس بندے نے آ کے بویا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری گراؤنڈز تیار ہو رہی ہیں۔ ہم سے زیادہ لوگوں کے پاس مال و دولت تھا، ریسورسز تھے، مدرسے تھے، علماء تھے، آج ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اس ایک پلیٹ فارم کی دعوت کے اوپر، نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں لوگوں کو۔ دنیا میں کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس کے خلاف سارے مولوی کلپ بناتے ہوں، ان کی کٹر پبلک کلپ بناتی ہو، اور سب سے بڑھ کر بے دینیت پہ اتر آئے کہ اس شخص کی ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکس کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے اپلوڈ کرتی ہو، اور جس کو بھیجے وہ شخص صدیوں کے اپنے آباء و اجداد کے فرقوں کو چھوڑے، اپنے ماں باپ کی گالیاں کھائے، اور اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے جس کے خلاف بدنامی کی تھی۔ یار اس سے بڑا پلانٹ ارتھ پہ آپ نے کوئی کرامت والا معاملہ دیکھا ہے؟ یعنی میری کرامت نہیں، مجھ پر اللہ کا اکرام ہوا ہے۔ یہ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرامت کرتا ہے، کیوں؟ سچائی کی بات بلند کی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس کا میری زندگی ہے، زندگی کے نہ ہونے سے ایک بھائی آ کے کہہ رہے تھے جی علی بھائی کو اپنا جو ہے نائب تیار کرے، خدا کے لیے یار، یہ سیم بات المستدر للحاکم میں اور مسند ابی جالا میں، سنن سعید کبریٰ میں آتا ہے، مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنا کسی کو نائب نامزد کر جائیں اپنے بعد، تو انہوں نے کہا بھئی اللہ نے اگر خیر رکھی تو خود اس معاملے کو لے کے چلے گا۔ ان کا آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ نے نائب ہی نہیں بنایا۔ ان کا آپ کو ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا میں جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں چھوڑا تھا، میں کیوں اپنے کندھوں پہ یہ بات اٹھاؤں؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتابوں سے جوڑ کے جا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اسکول بنائے، یونیورسٹیز بنائے، جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، احمد دیدار صاحب نے کر دیا۔ میرے بھائی ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ لوگ تو بندے بنا کے نکالیں گے نا، اور وہ بندے جا کے کوئی چینج کریں گے، اور وہ بھی ظاہر ہے اس لیول کی چینج تو نہیں ہے، وہ تو چند ایک اسپیسیفک ٹاپکس ہیں جن کا جو ہے وہ مسلمانوں کے انٹرنل ایشو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کمپیریٹیو ریلیجن ہے، ایک ہندو یا کرسچن کے ساتھ آپ کمپیریٹیو بات کریں تو اس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ہمیں کوئی ٹانٹ کر رہا ہے، مسئلہ تو یہ اندر کا ہے۔ تو لیکن ہمارے کیس میں ہم نے یونیورسٹیز، کالجز، ادارے بنائے بغیر پوری امت کا ہی قبلہ بدل دیا۔ یعنی قبلہ تھا دیوبند، بریلی، اہل حدیث، شیعہ کی طرف، ہم نے امت کو پورا پلٹ کے مکہ مدینے کی طرف کر دیا۔ مکہ مدینے سے مراد وہ آل سعود کی طرف نہیں، قرآن و سنت کی طرف۔ تو یہ تو اس سے بڑا کام ہو گیا نا، یعنی جو اینڈ رزلٹ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اینڈ رزلٹ کیا تھا کہ امت چینج ہو جائے، گراس روٹ لیول تک بات پہنچ جائے۔ تو جائیں جناب،
آج آپ ریڈی بان کو دیکھیں، آپ کسی چوکیدار کو دیکھیں، آپ کسی فوجی کو دیکھیں، آپ کسی جج کو دیکھیں، آپ کسی ٹیچر کو دیکھیں، کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، کسی بوڑھے کو، ریٹائرڈ کو، حاضر ڈیوٹی کو، ان پڑھ کو، جاہل کو، سب دین کے اتنے مشکل مشکل معاملات اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں کہ علماء جو ہے نا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. یہاں بھائی آئے نہیں تھے، نذیر بھائی، ان کا پورا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، سبزی کی دکان ہے کراچی میں ان کی، اور پروفیسرز تک ان کے شاگرد ہیں، ان پڑھ بندہ ہے. آپ اس بندے کو جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے سنیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے سامنے تو مرے ہوئے زندہ مفتی سارے بیٹھ جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کیوں بھئی اس نے ساری باتیں سنی ہیں، ازبر کر لی ہیں. یہی تو کام کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہ آپ نے عرب کے لوگوں کی زبان میں قرآن آپ پہ نازل ہوا، آپ نے جب ان کے سامنے رکھا، وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے، اجڑ عربی، بدو عربی، بس قرآن انہوں نے کریم کر لیا. اب جس نے سورۃ المائدہ، سورہ النساء، آل عمران کریم کی ہوئی ہے، سورہ مریم، اس کے سامنے اس وقت یروشلم کا کوئی پادری کھڑا ہو سکتا تھا؟ وہ جناب ایسے علمی دلائل میں ان کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیتے تھے. انہوں نے ساری پھکیاں قرآن کی زبانی یاد کی ہوئی تھی، دیکھ کے پڑھ کے نہیں، سن سن کے یاد کی ہوئی تھی اپنی زبان کے اندر. ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے، انہوں نے میری ویڈیوز اتنی دفعہ سنی، انہوں نے احادیث کے نمبر تک یاد کیے ہوئے. جب جاتے ہیں، ایک اور آپ لوگوں نے کلپ اپلوڈ کیا تھا بلال بھائی نے، انڈیا سے ایک بھائی تھے جو بریلویوں کے، جو بندیوں کے مدرسوں میں گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو وہاں پہ درجنوں علماء نے ان کو گھیر لیا، کسی ایک بات کا ان کو جواب نہیں آیا. تو کہنے لگے کہ یہ کس طرح وہ علماء کہتے ہیں کہ جی علی بھائی سے بیٹھ سکتے ہیں. یہ میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں کرتے، یہ فیم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو یہ تو ان کو فیم ہم نہیں دے سکتے، ہم نے تو نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جسے شوق ہے بیٹھنے کا، اپنے بڑے کو لے کے آئے جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ ہماری اس دعوت حق میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں اس دعوت حق کے لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، بغیر بیعت کیے، بغیر کچھ چندہ لیے. تو آپ نے بھی اپنے اس فرقے کے بڑے کو لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، جسے شوق ہے. لوگ کہتے ہیں جی امام کعبہ کو چیلنج دے دیا، امام کعبہ کو چیلنج دیا. تم لوگوں نے جب کہا نا کہ یہ بیٹھتا کیوں نہیں، تو اس کے جواب میں نے ریبٹل کیا تھا. میری ہر بات ریبٹل کے طور پہ ہوتی ہے. یہ تو ابھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ جو اب آنے والی کمنگ سیچرڈے یا سنڈے کو میری ایک ویڈیو تقریباً 3.5 گھنٹے کی ریکارڈ ہو چکی ہے، انجینئر محمد علی مرزا اپنے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ یہ دھوکے دیتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بعض بھولے والے ان کی بات سن کے ہم سے آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. بھی ہمارا مقدمہ بھی سمجھے کہ یہ بات ہم نے جواب کے طور پہ کہی کی ہوتی ہے. اس میں کافی سارے انہوں نے اعتراضات مجھ سے کیے، میں نے فی البدی جواب دیے، سب نے دیکھا فی البدی تھے، ٹھیک ہے. تو کوئی پلانٹڈ کوسچن نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے. اب اس میں ریفرنسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ میں چاہ رہا نہیں تھا کہ بغیر ریفرنسز کے اپلوڈ کروں. اس پہ ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں لاہور میں، انہوں نے بڑی محنت کر کے ریفرنسز وہ پورے جو میں نے ازبر ایک زبانی بیان کیے تھے وہ لکھ کے مجھے ای میل کیے ہیں. میں اس کو اب کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے بعد فرحان بھائی کو دوں گا، پھر ایڈیٹنگ کا کام ہوگا. ظاہر ہے وہ تو 10-15 کم از کم گھنٹے لگ جاتے ہیں ورکنگ، تب جا کے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں.